بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام کرنا ایک بہت ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، لیکن آج کل یہ سنت معلوم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے جگہ پر سیکولرزم والے جو آج کل لوگ ہیں، جن کو یہ ہمارا دین کا کلچر ہی پسند نہیں ہے اور وہ مغربی اس کے اوپر کلچر کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، انہوں نے سلام کی جگہ بھی انہوں نے لفظوں کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے ہیلو ہائے تک اس کو محدود کر دیا، جو کہ ہمارے ہاں بالکل یہ اس طرح کا سلام جائز نہیں ہے۔ بلکہ آج کل تو کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جنہوں نے سلام کے الفاظ کو ہمارے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی اس کو لفظوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ مثلا آج کل ایک نیا سلام جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، جو ہمارے اس میں آ گیا ہے، موجود ہے، وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرتے وقت کہتے ہیں جی یا علی مدد۔ آگے سامنے والے نے اس کے جواب میں کہا مولا علی مدد۔ اب دیکھیں کہاں سلام کا لفظ، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، عاشق اہل بیت بھی کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اہل بیت ہیں اور ان کی عادت کو اپنانے سے وہ کتراتے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو شاید دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا اس میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیکہ، نبی اللہ کے نبی اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ ادا فرمائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ ہمارا دین ہے، لفظ کسی کو سلام کرنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بھی کچھ اصول ہیں جو میں کو عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک میں اس کا ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو بہتر ہے اس سے بہتر سلام اسے لوٹاؤ، اور یا ویسے الفاظ واپس لوٹا دو، بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر، یعنی کوئی تمہیں کہے السلام علیکم تو آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس کے جواب میں۔ اب تمہیں کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بہتر الفاظ میں اس کو لوٹانا ہے، نہیں تو ویسے الفاظ لوٹا دیں۔ تو اس سے اسلام سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے، ان کے ہاں کسی کو سلام کا طریقہ کیا تھا؟ حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ طریقہ تبدیل کروایا اور انہیں لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سکھایا۔ تو یہ ہماری بہت ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے دن میں آپ کے جو ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آج اس کے بارے میں کچھ سلام کے بارے میں مزید بھی کچھ معلومات آپ کے ارسال کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ یاد رکھنا، سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرنے والے کے لیے 90 نیکیاں ہیں، 90 نیکیاں ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ حالانکہ جواب دینا واجب ہے لیکن اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سلام کرنے والے کے لیے 90 نیکیاں؟ تو وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ وہ بندہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اپنا تکبر سے بری ہوتا ہے، تو اس کے اندر تکبر کی چیز نہیں ہوتی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ثواب بھی زیادہ عطا فرمایا۔ اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مزید اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کس کس کو سلام کیا جائے، کیسے سلام کیا جائے، کہاں کہاں سلام کیا جائے، کہاں کہاں سلام نہ کیا جائے۔ کچھ فقہاء کرام نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کافر اور فاسق کو سلام نہ کیا جائے، گمراہ کو فاسق جو گمراہ ہو اس کو سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح استنجا کرتے وقت اس کو بھی سلام نہ کیا جائے، کوئی برہنہ ہو
تو برہنے کی میں آپ کو ایک مثال پیش کروں. آج کل ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہے، بہت سارے لوگ برہنہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو برہنہ بھی نہیں سمجھتے. تو برہنہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جسم کو چھپانا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر یہ چھپا ہوا نہیں ہے تو وہ آدمی بھی برہنہ ہے. یاد رکھیے آج ہمارا کلچر کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان برہنہ بھی گھومتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھی لباس پہنے ہوئے ہیں. اور وہ کس طرح سے کہ پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراؤنڈ میں اس طرح سے ہوتے تھے، کوئی کبڈی کھیل رہا ہے تو کوئی ہاکی کھیل رہا ہے تو وہ فٹ بال کھیل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نکر پہنتے تھے. تو آج ہمارے ہاں وہ ان کو اگر وہ موقع بھی نہیں ملتا تو آج کل لڑکوں نے، نوجوان لڑکوں نے، میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا، نوجوان لڑکوں نے آج کل نیکر پہننا شروع کر دی، اور نیکر پہن کر وہ پورے بیگ کے اوپر بیٹھ کے پورا شہر گھوم لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی بڑے باوقار ہیں، بڑے مہذب ہیں، اور ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک. حالانکہ وہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ برہنہ گھوم رہے ہیں، ننگے گھوم رہے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہے اور کوئی اسی طرح تلاوت کلام پاک میں مشغول ہے، کوئی نماز میں مشغول ہے، تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے. سلام کر لیا ایسے لوگوں کو تو سامنے سننے والے کے لیے اس کا جواب دینا لازم نہیں ہے. اسی طرح کوئی بندہ اگر کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہے، مثلا جوا، تاش اور اسی شطرنج وغیرہ اس طرح کا کوئی کھیل کھیل رہا ہے، تو اس کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سلام کی عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی لفظوں کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت ہیں، انہی لفظوں کے ساتھ سلام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.